ادھر توجہ رکھا کریں. پتہ ہے کیا یہ پھر کچھ لینے کے بجائے نا بندہ سارا کچھ پھر روڑ کے جاتا ہے. جب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر مبارک ہو رہا ہو اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بات لکھی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو اور حضور کا جو ذکر ہے یہ ایک کستوری کی خوشبو کی مانند ہے. جیسے جیسے یہ ذکر بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ خوشبو بڑھتی بھی جائے گی اور پھیلتی بھی جائے گی. تو پہلے زمانے اسپیکر کوئی نہیں ہوتے سن, اور بہت زیادہ کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ بہت دور تک بندے بیٹھے ہیں, سارا انہوں آواز آ رہی ہے نا جی میری بالکل. آگے شیخ مہدی الفاسی آپ دلائل الخراج شریف کی شرح میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ حضور کا ذکر سن جانے کے بعد جس کے سینے کے اندر ٹھنڈ نہ پڑے نا اور اس کی توجہ پھر بھی ادھر مرکوز نہ ہو, آپ فرماتے ہیں پھر سمجھ لیں کہ اس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل وہ کسی کافر منافق کا تو ہو سکتا ہے, وہ کسی مسلمان اور مومن کا نہیں ہو سکتا. جب حضور کا ذکر ہو رہا ہے وہ کم کار ہے, کسی بھی لانا کھاتے اور سوئچ لا دیں, کسی ادھر توجہ رکھو. ٹھیک ہے, کوئی بریانی دی پلیٹ واسطے آئے ہو تسی نہیں, کوئی تانوں کوئی پیسے یا حلوہ کھان واسطے آئے ہو نہیں, عشق مصطفیٰ دے جام پین واسطے آئے ہو الحمدللہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ نہ بھی چلا تو ہم ایسے تقریر کر دیں گے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر وہ تیرے نبی مجھ محمد عربی کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سبحان اللہ. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت لوح نہیں تھا ولا قلم, اور اے جابر اس وقت تو قلم میں نہیں تھا, ولا جنت ولا نار, اس وقت تو رب نے نہ جنت بنائی نہ دوزخ بنائی, ولا ملک ولا سما. اے جابر اس وقت تو نہ کوئی فرشتہ تھا نہ ہی کوئی آسمان تھے, ولا ارض ولا شمس ولا قمر, اور اے جابر اس وقت آسمان نہیں تھے, زمینیں نہیں تھی, کوئی سورج نہیں تھا, کوئی جو سا وہ چاند نہیں تھا, ولا جنی ولا انسی. اے جابر اس وقت تو نہ ہی کوئی انسان تھا نہ ہی کوئی جن تھا. عرض کی یا رسول اللہ انسان بھی نہیں, جن بھی نہیں, فرشتے بھی نہیں, آگ اور پانی بھی نہیں, اور جناب جنت اور دوزخ بھی نہیں, یہ زمینیں بھی نہیں, آسمان بھی نہیں, یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تھا. تو تھا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ صرف اور صرف وہ نور مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جو کچھ بھی ہے یہ حضور کی وجہ سے ہے. جن کو سمجھ آئی, آپ کے چچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی وہ ایک شان مبارک کا جب میں نے ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, تو ابھی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باس عادت کے کچھ دن گزرے ہیں. حضور ظاہری طور پہ جب جلوہ گر ہوئے اس دنیا میں تو ابھی کچھ دن گزرے. آپ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے پاس آیا آپ کی زیارت کرنے کے لیے, تو ابھی تو کچھ دن گزرے تھے دنیا میں آپ کے آئے, تشریف لے کر آئے. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ نا اس طرح چاند کے ساتھ سرگوشیاں فرما رہے سن. سبحان اللہ. سنے جی حضرت عباس بن عبد المطلب کی آپ کی گواہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی نبی کو پتہ نہیں اور غیب کا علم ہے نہیں, تو سنے جی آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ چیز میرے ایمان لانے کا سبب بنی کہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ سرگوشیاں فرما رہے ہیں. سبل الہدیٰ میں بھی امام نے یہ روایت نقل کی ہے, آپ سرگوشیاں فرما رہے ہیں چاند کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا, حضور نے فرمایا کہ ہاں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا. آگے حضور فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ چاند جب عرش الہی کے نیچے جب سجدے میں وہ گرتا تھا نا, تو اس کے پیشانی کی آواز بھی میں خود اپنے کانوں سے سنتا تھا. آگے حضرت عباس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر میں نے دیکھا کہ جس طرف آپ کی انگشت مبارک انگلی مبارک کا جہاں اشارہ فرماتے چاند بھی اس جگہ جو سا وہ جھک جاتا. آقا مولا نے ادھر اشارہ فرمایا, چاند ادھر, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کا اشارہ ادھر فرمایا تو چاند ادھر. تو یہ یاد رکھیں یہ جو کچھ بھی ہے یہ آقا مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود, اور نگہبان ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ساڑھے چہرے تے چمک ہے نا, اے بھی نور مصطفیٰ دی وجہ سے. کل ساڑھی قبر دے اندر اگر چمک آئے گی وہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ. آگے اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ کل اگر پورے صراط پار ہونا, جنت کے دروازے کھلنے, 6.5 گناہگار خطاکار اگر جنت میں ہم داخل ہوں گے وہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ. اگر میزان کے پلڑے کے اندر ہمارے ثواب والا پلڑا
اگر وہ بھاری ہوگا یا رسول اللہ وہ بھی آپ کے نگاہ مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہوگا، تو یاد رکھو کہ جس کی بات بنی وہ نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ جس چیز کے اوپر عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا نا، اگر وہ ریت کا ذرہ ہے تو وہ پھر اوج سریا سے ان کے مقام سے بھی پار ہو گیا۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے کہ 100 سال کے سجدے، 100 سال کی عبادتیں، 100 سال کے وظیفے اور تسبیحیں پڑھنی انسان کو جس مقام پہ لے کے جاتی ہے نا، حضور کا عشق اور حضور کی عزت کی پہرے داری انسان کو ایک لمحے میں اس مقام سے پار اوپر لے جاتا ہے۔ جی بڑے بڑے صوفی اور زاہد اور متقی پرہیزگار لوگ جس مقام پہ پہنچ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کی 100 سالوں کی محنت، 100 سال کے سجدوں کے بعد جہاں وہ صوفی اور متقی پرہیزگار وہ زاہد وہ جا کر پہنچا، بتاؤ جی 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز 27 گولیاں مارنے سے وہ مقام کراس کر گیا کہ نہ کر گیا؟ کیا بات! تو یہ وہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اننے بات یہ محبت کیسی ہے کہ مسجد نبوی شریف ہے اور نماز جمعہ المبارک کا خطبہ آقا و مولا حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ آپ مسجد کے اندر داخل ہونے لگے اس طرح نا دروازے سے، تو کوئی ایک صحابی رسول ایسے کھڑے ہوئے کہ شرعی عذر ہوا ہونا کسی وجہ سے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، حضور نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ بس اتنی بات آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمائی صحابی رسول کو، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہیں اتنی بڑے جلیل القدر صحابی، تو ابھی آپ نا مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہونے لگے ہیں، لیکن جیسی آپ نے وہ آواز وہ آقا و مولا کا فرمان سنا، آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ فرمان میرے لیے ہے نہیں، آپ تو رب کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اور آپ ہی آپ مسجد نبوی شریف کے اندر ہیں جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، اور پڑھنی بھی آقا و مولا کی امامت میں، آقا و مولا حضور علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اسی جگہ پہ جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ کے مسجد کے اندر نہیں آئے کہ حضور کا جو فرمان سنا کہ بیٹھ جا، آگے پھر آقا و مولا مسکرایا، حضور نے فرمایا کہ یہ فرمان آپ کے لیے تو نہیں ہے، آپ کو مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے، لیکن آپ نے تو بتا دیا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ قیامت تک جدو بھی گل بنے گی نا وہ عشق مصطفیٰ کی ہی وجہ سے بنے گی۔ میں جی بڑے بڑے جرنیلوں کے نام سے کوئی واقف نہیں ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اقبال کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ، یونائیٹڈ نیشنز، اے امریکی اور یہ کھلے سور جتنے ہیں کافران دے، اے جتنے مرضی تو انہوں بھاشن دیتے رہے نا، ہم نے انسانیت کے اوپر لے کر آنا ہے، انسانوں کے حقوق کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اقبال کہتا ہے اے لاکھ والی جنگ کے بھی آ جانا، اے گورے تو UN، اقوام متحدہ، سائنس، یہ انسان کو وہ قدر و منزلت اور وہ مقام نہیں دے سکتی جو حضور کی ایک نگاہ مصطفیٰ دے گی۔ اب صدیاں گزر گئی، اب وہ غلام جن کے چہروں کے اوپر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، غلامی کا دور تھا، انسان منڈیوں میں بکا کرتے تھے، اور پھر وہ غلامی کیسی تھی کہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، اور دادا غلام، پھر پتر غلام، پھر آپو غلام، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور پھر غلامی در غلامی در غلامی، ایک کی غلامی، دوسرے کی غلامی، تیسرے کی غلامی، اور غلاموں کے اوپر کوئی تھوکتا بھی نہیں تھا، اور اگر غلام کا سایہ آقا کے اوپر پڑ جاتا تو آقا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ درندوں سے بھی بدتر زندگی غلام اس وقت انسان گزار رہے تھے، اور پھر وہ جس کرب اور جس دکھ اور جس ظلمت کی تاریکی کے اندر وہ ڈوبے تھے، ان کے تو چہروں کے اوپر مسکراہٹ آئی نہیں تھی۔ صدیاں گزر گئی نا، پیو دادا تو نسل تا نسل جو غلامی ہے غلامی ہے غلامی ہے، ان کے چہرے کے اوپر تو کبھی مسکراہٹ بھی نہیں آنی بھی نہیں تھی، کمر ٹوٹ گئی، رنگ جھڑ گئے، اور جناب ظلمت کی چکیوں کے اندر وہ پس رہے ہیں، ان کے تو چہروں کے اوپر کبھی مسکراہٹ آنی نہیں تھی۔ لیکن پھر اقبال کہتا ہے کہ پھر وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی، اقبال کہتا ہے پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، پھر کیا ہوا کہ پھر ساروں کے جون سے وہ چہرے کھل گئے، وہ انسانیت کے جس کے چہرے کے اوپر صدیاں بیت گئی مسکراہٹ نہیں آئی، اب حضور آ گئے تو پھر غلام جون سے وہ بھی مسکرانے لگے۔ اب فتح مکہ کا وقت ہے، اور حضرت بلال حبشی غلام ہے، عربی نسل سے نہیں ہے، قریشی بھی نہیں ہے، ہاشمی بھی نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں، مہاجرین میں سے بھی نہیں، اور جب مکہ فتح ہوا
تو بڑے بڑے اجلا شانوں والے صحابہ نیچے کھڑے ہیں اور 10,000 سے زائد صحابہ نیچے کھڑے، حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت فاروق اعظم بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت حیدر کرار مولا کائنات بھی، اور بڑے بڑے قریشی بھی، ہاشمی بھی، قریشی سرداران بھی، انصار بھی، مہاجرین بھی، سید زادے بھی، حضور کے اپنے شہزادے حسن اور حسین بھی۔ لیکن اب یہ وہ بات ہے، اب نگاہ مصطفیٰ پڑی جب غلام کے اوپر، اب وہ غلام جس کی جلد کا رنگت ہے سیاہ، ناک بھی ان کا ہے چھوٹا، حبشہ کے رہنے والے، دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی، لیکن جب کعبے کی چھت پہ چڑھنے کی باری آئی، نگاہ مصطفیٰ پڑی، حضور نے فرمایا کہ اب اگر کعبے کی کوئی چھت پہ چڑھے گا تو وہ صرف اور صرف میرا غلام بلال حبشی چڑھے گا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ پرانے چاند جنہیں عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے ان کو بے سوز نے تارے رفو۔ اقبال کہتا ہے صدیاں گزر گئی اور عقل والے، دنیا والے، کبھی بھی انسانیت جو دم گھٹ چکا تھا، جن کو کوئی سی نہیں سکتا تھا، جن کے دردوں کے اوپر، زخموں کے اوپر کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا تھا، اقبال کہتا ہے یہ تو حضور ہے کہ ایک نگاہ پڑی تو حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے رکھ دیا۔ یہ تو حضور ہے، معراج سے جب واپس آئے نا، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ شان دی ہے کہ چلتا تو مکے کی گلی کے اندر ہے، لیکن تیرے قدموں کی آہٹ، یہاں باہر بھی ابھی بھی بندے چاہ رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، لیکن کسی کی آہٹ ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا کہ بلال تو چلتا تو مکے کی گلی کے اندر ہے، لیکن تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی۔ تیرے بھار کس دی وجہ تو بنیا؟ حضور دی وجہ تو۔ یہی ایسی گال کرتے ہیں کہ یاد رکھیں، تاج اور تخت کی وجہ تو بھار نہیں پڑنا، پیسے تو مربع تے زمینداری جاگیرداری دی وجہ تو بھار نہیں بننا، ABCD سائنس پڑھنے سے، کرسی اور تاج کی وجہ سے بھار نہیں بننا، بھار جب بھی بنے گا وہ حضور کے ساتھ وفا کی وجہ سے بنے گا۔ کتنے بڑے بڑے IGs موجود ہیں، کتنے بڑے بڑے کمشنرز اور DCOs اور سارے DPO شپے موجود نہیں ہیں۔ اسی توڑے تو پوچھی ہاں بھی دسو، اور 22ویں گریڈ کا سیکٹری داخلہ جس دن ماتحت سارے جرنیل نے اس سلوٹ مارتے ہیں، 60 سال کیا حکم ہے، ساری حکومت وہ چلاندہ ہے۔ آج ایک بھی بندہ جس کو پتہ ہے سیکٹری داخلہ دیکھی نہ ہے، کیوں؟ ایسا بڑا جدید دور ہے، وہ تو برسر اقتدار ہے، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، موبائل تو ہم تسی ہاتھ مارو، اس دی ہر شے نام پتہ سارا کچھ آ جائے گا، لیکن اس دن نہ تو تسی واقف نہیں ہے بھی اور زندہ، برسر اقتدار بھی ہے، اور سیٹ کے اوپر بھی وہ بیٹھا، وقت کا وہ حاکم بھی ہے، لیکن دوسری طرف ایک سپاہی ہے جس کو دنیا ممتاز قادری کے نام سے آپ بتاؤ جی، بڑے بڑے IGs، بڑے بڑے سیکٹری تے کمشنر DPO برسر اقتدار ہو جانے کے باوجود آج وہ تاج اور تخت کے مالک ہیں، وقت کے وہ حاکم زمانہ بن بیٹھے، ان کے نام سے بھی واقف کوئی نہیں، لیکن ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز، آخر کائنات میں ممتاز کس طرح ہوگی؟ اور دسو جی یہ سارے جرنیل، سارے IG، سارے کمشنر، سارے DPO، آج اگر ترازو لگا دیا جائے، ایک پڑھنے میں سارے کمشنر، DPO، DCOs اور کمشنرز کو بٹھا دیا جائے، دوسرے پڑھنے جیسے ممتاز قادری دی جتی رکھتی ہے نا تو اس کا بھار زیادہ ہوگا۔ یہ وہ وجہ کیا کہ کی محمد سے فاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ یاد رکھو، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جس طرح ممتاز قادری سپاہی نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، سپاہی ہو کے ایک پھیتی نہیں لگا، تو غیرت اس کے اندر کیسی تھی؟ سینہ بھریا سی حضور دی عزت نال، تو اتنے تھانے دار نہیں سن، تھانے دار بھی ہے سن، ڈپٹی بھی ہے سن، DPO بھی، کمشنر بھی، DIG بھی، IG بھی، سیکٹری بھی ہے سارے، لیکن اور تو سارے سوچ نہیں رہ گئے 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز بازی لے گئے۔ کیا بات! یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بتاؤ جی، بڑے بڑے تاج والے، بڑے بڑے تخت والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے، وہ سب سوچتے ہی رہ گئے۔ بتاؤ جی، ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ کیا بات! لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
قیامت تک ہاتھ جدو بھی بنے گا نا او حضور دی عزت ناموس سے پہلے داری دو غازی المدین صاحب سن 1929 میں آپ کو پھانسی دی گئی. بتاؤ جی اس وقت صدر کون تھا؟ اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ اور جس ٹائم آپ میاں والی جیل میں گئے نا ادھر جیلر سی اس کی اتنی بدماشی اس کے اوئے تو بندہ مار کے آ گیا اس نے کروایا تشدد. آج بھی جائیں جو پرانا پل ہے نا جہلم کا اے عہدے شہدے آش ہے بڑھ جاتی ہے رہتا کچھ بھی نہیں ہے نہ قیامت تک. ہاں سلطان باہو فرماندے نے کہ نا فقیر انا دی باہو قبر جنا دی جیوے ہو. فرماندے نے جڑے بندے حضور دے نال وفات کرن نا تے انہاں دی قبر بھی نہیں ہوندی. ٹھیک ہے جی. تے آج بھی جہلم پرانے پل کے پاس نا ایک جٹی روڈ کے اوپر مین دریا کے اوپر پل ہے جدھر اس باری لانگ مارچ گیا تھے بڑی نفرت لائی ہوئی. ایک بالکل اس کے سامنے دوسری طرف دریا کے اوپر پرانا پل ہے. آج بھی اس جیلر کی اس کے پاس کوٹھی موجود ہے جس میں سن 1929 میں ممتاز قادری صاحب علم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تشدد کیا میاں والی جیل میں. ٹھیک ہے جی. تو پھر حال کیا ہوا اس کے گھر کے اندر اس کی خدا کی قسم نسلیں بھی ختم ہو گئی. اس کے گھر میں تالے لگے نے 1929 کے بعد اس کے گھر کا تالا بھی نہیں کھلیا ہوئے نا یا کوئی کرایہ دار پھنس گیا ہوئے کوئی کرایہ لینے والا بھی کوئی نہیں تالا کھلنے والا بھی کوئی نہیں تو نسریں مکیاں پتہ ہی کوئی نہیں کدھروں آیا وہ بالکل کھنڈر بن گئی. دوسری طرف غازی المدین شادی بھی نہیں کی آگے نسل بھی نہیں ہے. اس وقت بھی کسی نے فون کرو تو منت دے لحاظ نہ تازے پھول پہ ان کے اس دے قبر دے. آج کتنے سال ہو گئے 94 سال تو قریب گزر گئے. ایک صدی ہونے کو ہے 6 سال کے بعد تقریباً ایک صدی ہو جانی ہے 5 سالوں کے بعد. تو پھر بتاؤ جی ایک صدی گزر جائے تو پھر بھی قبر کے اوپر سے تازہ پھول بھی نہ کھڑے ختم ہو. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو اتنی ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم دے رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کریں حضور کے ساتھ محبت کریں. اور یہ آج اقبال کہتا ہے کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. اور جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بے جد بیدا ہیں پیرانے حرم کی آستین. اقبال کہتا ہے وجہ یہ بنی وہ تو 313 تھے لیکن مسلمانوں میں کوئی خون نہ بہا سکا. وہ تو 313 صحابہ تھے ایک کلیل سے جماعت تھی انہوں نے 313 صحابہ کی جماعت ہو وہ تو بعد میں آہستہ آہستہ تعداد زیادہ ہوئی لیکن 36 لاکھ مربع میل کے اوپر کفر کو گرا کے حضور کے نام پر جھنڈا لہرا کے نہیں رکھتے. اس کی جرات نہیں. آج 150 کروڑ سے زائد 1.5 ارب سے زائد مسلمان دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں فلسطین کا کیا حال ہو گیا. آپ نے دیکھا نہیں کہ قبلہ ہے بیت المقدس جس کی طرف آپ کا مولا نے چہرہ و دعا کر کے قریب 1.5 سال آپ کا مولا نے نمازیں پڑھی بھی پڑھائی بھی. پہلا قبلہ اول تو وہ تھا ہمارا. آج وہ یہودیوں کے شکنجے میں ہے اور پوری دنیا میں یہودیوں کی صرف ایک سٹیٹ ہے بس. پوری دنیا میں یہودیوں کا صرف ایک اکلوتا ملک ہے اور ملک نہیں مسلمانوں کے پاس تمام اسلامی ممالک ہیں. اور پنجاب سے بھی زیادہ چھوٹا ہے یہ اسرائیل. تھوڑی سی اس کی چند ہزار اس کی فوج ہے لیکن جرت نہیں ہے کہ مسلمان چوں بھی کر سکے. سکیا گل یہی ہے کہ ٹیڑھ کھاوے تک شرماوے. نہ آپ نے ان کے ٹکڑے کھائے ہوتے نہ آپ جو سے ہیں وہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہوتے. اب بتاؤ جی دین ہمیں یہی سمجھاتے رہے دین امن کا درس دیتا ہے امن کا درس دیتا ہے. میں کہ جی دسو اے تے دین صرف ایک عورت کی یہ تو دین انہوں نے پڑھا نہیں نا. صرف ایک عورت کی چادر اتری غزوہ بنی قینقاع نیٹ پہ سرچ کر کے نہیں تو پڑھ لیجیے گا اگر کتاب آپ کے پاس نہیں ہے. غزوہ بنو قینقاع صرف ایک عورت کی اور وہ بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے. اگر آپ نے کہ مطالعے میں گزرا ہو آپ مجھے بتا دیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے وثوق سے کہ وہ عورت کافرہ تھی یا وہ مسلمان تھی. ذکر صرف عورت کا ہے. صرف ایک عورت کی چادر ایک یہودی نے کھینچی بازار سے گزرتے ہوئے تو پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کے چلے مدینہ چھوڑا گھر چھوڑا مسجد نبی شریف چھوڑی. 15 دن آقا و مولا نے امامت فرمائی مسجد نبی میں. 15 دن بنی قینقاع والوں کے ساتھ یہودیوں کا محاصرہ کیا رکھا جنگ لڑی. آپ نے فرمایا ہمارے ہوتے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک عورت کے ساتھ دوپٹہ چھین لے. حتیٰ اس نے شیطانی کی تھی. یہاں تک چلتے ہوئے بچیوں کی جناب ریپ ہو رہے ہیں. یہاں تو 6 سال کی بچی ہے اور زینب اس کا بھی ریپ ہو رہا ہے اور وہ جب بولنے لگے تو وقت کا وزیر اعلیٰ اس کا جو ہے وہ مائک پہ باندھ کر آ رہا ہے. کس کو انصاف ملا؟ تو آج ان کی بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کل ہماری بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ویسے تو وہ بھی ہماری بیٹیاں ہی ہیں وہ بھی ہماری بہنیں ہی ہیں. بتاؤ جی ان کی آواز کس نے بننا تھا؟
اور لوگ یہی کہتے ہیں ایسے تو مولوی جدو بھی گل کریے جہاد دی تسی فٹ ساڈے دا فتوا لاندے ہو علیحدہ گل ہے جس بندے نو منہ دھوندا پتہ نہیں وہ بھی گلاں کرتے ہیں لبیک آنے کے خلاف. جو لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ان کو ابھی ہم کھڑا کر کے پوچھیں نا کہ آپ خالی طہارت کے مسائل بتا دیں, آپ کو طہارت کے مسائل نہیں آتے. آپ کو خالی ہم یہ بتا دیں نا بتائیں کہ یہ پانی کے اندر کون سی شرائط ہوں گی تو یہ پانی آپ کو پاک کرے گا. پانی کا بھی لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کے لیے وہ کون سی 6 شرائط ہیں جو ہوں گی تو نماز ہوگی. میں کہا لیکن کمال کی بات ہے. چلو وہ شاعر کہتا ہے کہ جانچ پڑک ہے اوروں کی یہ بھی سوچے خود کیا ہو. مولویوں تو فتوے نے کدے بھی سوچے کہ تسی آپ کو کیے ہو. ہم لوگ تو کرتے ہیں جہاد کی بات تسی کہتے ہو مولوی تو دہشت گرد آ گیا سی, یہ تو انتہا پسند ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر لے کر ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مولوی سیاسی ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں مساوات کا عدل کا نظام قائم ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنی تنخواہ دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی ہے اتنی میری ہونی چاہیے. اسی کہتے ہیں کہ ہاں جتنی تنخواہ وزیر اعظم کی ہے, وزیر کی ہے, چیف جسٹس کی ہے, اتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی ہونی چاہیے تھی. اسی کہتے ہیں جی مولوی تو سیاسی ہو گیا. اسی کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کے قانون کا نفاذ مسجد کے اندر ہے بالکل اسی طرح بازار میں بھی ہونا چاہیے, تھانے میں بھی ہونا چاہیے, پارلیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں مولوی تو سیاسی ہے. اسی کہتے ہیں سود کا نظام ختم ہونا چاہیے, پردہ ہونا چاہیے, حضور کے دین کی بہاریں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. آج لوگ جو ہے کہتے ہیں نا ہم نے کبھی یہ دین اس میں ہاتھ میں لے کے نہیں آتا, گٹر گٹک میں ہیں اور جناب گلیاں پکیاں ساڑھے دعویٰ ہی کو نہ سے تھوڑے اس طرف لے کے جانا, روٹی کپڑا مکان. دین نے یہ کبھی نعرہ نہیں لگایا, دین کا یہ نعرہ نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہے. اقبال کہتا ہے مومن کی تو یہ پہچان ہی یہ ہے کہ وہ حضور کا سچا غلام بن جائے تو پھر پوری کائنات کے خزانے اس کے پاؤں کے اندر آ جاتے ہیں. صحابہ پاؤں میں پہننے کے لیے خدا کی قسم جوتیاں نہیں تھی صحابہ کے پاس. کئی صحابہ ایسے تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص کی گواہی ہے, آپ فرماتے ہیں جب صحابہ چلے نا بدر راستے جنگ لڑن راستے, کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی. ہم تو ان کی اولادیں بیٹھی لیکن پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے. سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا. کھجوروں کے باغات ہیں اور اپنے سرداری ہیں, قریشوں کے وہ سردار ہیں اور ہاشمی ہیں اور قریشی ہیں. سب کچھ جو سے وہ مکہ چھوڑا ہے, حرم چھوڑا, کعبہ چھوڑا, حضور کے دین کے لیے مکہ آگے کچھ بھی نہیں ہے پاس. پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں, لڑنے کے لیے تیر تلوار نیزے نہیں ہیں اور دفاع کے لیے ذرا ڈھال نہیں ہے. لیکن صحابہ نے اس حال میں جنگیں کی, اس حال میں حضور کے ساتھ دفاع کی, دین کا پہرا دیا کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں ہیں, خدا کی قسم کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں ہیں. ہوں آتا ہوں مولا مالک مختار. حضور نے خود فرمایا کہ تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کے تھیلی کے اوپر ہے. سبحان اللہ تو ہے, لیکن پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ بھی تو غزوات, وہ بھی دن تو صحابہ نے دیکھے. آپ کہتے ہیں اتنا دشوار کن سفر تھا, جا رساں سے جنگ لڑنے واسطے. تو پھر کہتے ہیں کہ حضور صبح ہمیں جمع فرماتے اور ایک ایک کھجور جو سے نا وہ ہمیں دیتے. کہتے ہیں ایک گھنٹے جیسے ایک کھجور کھانے ہوتے نا 24 گھنٹے. کسی ایک صحابی نے نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مالک ہیں, مختار ہیں, آپ نے تو خود فرمایا کائنات کے خزانوں کی کنجیاں. تو اس طرح گل یہی ہے کہ انج بھی سجن واہ واہ, انج بھی سجن واہ واہ. جب پیار حضور کے نال کر لیا تو پھر کس چیز کا رونا ہے یار, ہمیں تو نہیں سمجھ آتی. یہی تو ظلم ہوا, سب سے بڑا ظلم یہی ہوا. ٹھیک ہے کہ آج 4000 سے زائد مذاہب ہیں دنیا میں. کبھی آپ پڑھیں تاریخ, 4000 سے زائد مذاہب ہیں ریلیجنز. ٹھیک ہے, لیکن پوری دنیا میں مذہب کیا ہے؟ مذہب صرف اور صرف مذہب جس چیز کا نام ہے صرف اور صرف طرز عبادت بس. مذہب یہ جز ہے, ایک پارٹ ہے, کل نہیں ہے. مذہب صرف اتنے سیگمنٹ, اتنے پارٹ کا نام ہے کہ آپ کی عبادات آپ کس طرح کریں گے اور آپ کچھ اپنے جو دنیاوی جو رسومات ہیں آپ ان کو کس طرح پرفارم کریں گے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ مسلمانوں کے لیے عبادت نماز, ہندوؤں سے پھیرے, مسلمانوں کے لیے نکاح ہے. اور جناب مولوی کو بلانا ہے, پنڈت کو نہیں بلانا. ہندو کے لیے کیا کہ پنڈت کو بلائیں گے, آگ جلائیں گے, پھیرے لگائیں گے. یہ ہے جی ریلیجن, یہ ہے جی مذہب. اس مذہب کے فالو آپ کریں. یہ 6 فٹ کے وجود کے اوپر جو آپ نے اطلاق کرنا ہے, نفاذ کرنا ہے, اس چیز کا نام مذہب ہے. ہندو بھی مذہب ہے, بدھ مت بھی مذہب ہے, آتش پرستی بھی مذہب ہے, نصرانیت بھی مذہب ہے, یہودیت بھی مذہب ہے. یہ سارے تو مذہب ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیا میں صرف ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اب بھائی کرام تشریف فرمایا، آپ نے مجھے بتا دینا ہے قرآن مجید کے اندر کسی ایک مقام پر اسلام کے لیے لفظ مذہب کا استعمال نہیں ہوا، سیاستہ میں کسی ایک مقام پر اسلام کے لیے لفظ مذہب کا استعمال نہیں ہوا۔ اسلام کے لیے جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے وہ دین ہے، اور دین کیا ہے؟ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام زندگی کا نام دین ہے۔ مذہب جز، دین مکمل ضابطہ حیات۔ تو پھر کافر تو کہتے ہی ایسی، اس کو اس چیز پہ اعتراض نہیں تھا، انہوں نے کہا آپ داڑھی رکھیں اتنی یا اتنی، یا کچھ لوگوں کی ناف سے بھی نیچے ہے اتنی، اس پہ کوئی پرچہ نہیں، ہر سال آپ حج کے لیے جائیں، سال 200 دن 500 عمرے کرو، جتنی مرضی آپ محفل میلاد شریف کریں، جتنے مرضی آپ چراغاں کریں، اس پہ اعتراض نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عبادات تک اسلام کو جس وقت تک آپ مذہب تک فالو کریں گے کوئی اعتراض نہیں۔ جس وقت کافر آیا اس سے یہی کہا، اس کے آپ نمازیں پڑھیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تعزیرات چلے گی تو ہماری چلے گی۔ آپ روزے رکھیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، 30 آپ کے روزے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ 30 بھی رکھیں، باقی جو 330 دن رہ گئے آپ وہ بھی جون سے ہیں وہ نفلی روزے رکھیں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، جتنے مرضی حج کریں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر نظام معیشت چلے گا تو وہ سود کا چلے گا، آپ جتنے مرضی بڑی سے بڑی آپ مساجد بنا لیں اس پہ کوئی پرچہ نہیں ہے، لیکن اگر معیشت چلانے کی عمارت بنے گی تو وہ بینک بنے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس تسی شادیاں کرو، تھوڑے دین چار ہے، تسی 4 بیاہ کر لو، کوئی پرچہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ اسلام کو بیسط مذہب آپ اس کو اڈاپٹ کریں، آپ اس کو اپنائیں، آپ کے اوپر کوئی پرچہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ مساجد کے اندر تسی قرآن و حدیث کا بول بالا کرو، مساجد کے اندر قرآن کے قانون کا نفاذ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ مولوی بڑا اچھا ہے، کسی کو یہ گانے نہیں دے رہا، آپ بھی نہیں گانے دیتے کسی کو مسجد کے اندر، کسی کو ناچنے نہیں دیتے، مولوی کہتے ہیں خبردار ہے قرآن کے خلاف ہے، میں تمہیں نچن نہیں دیاں گا، ٹپن نہیں دیاں گا، اندر سود کی بات نہیں ہوگی، اندر کوئی حرام کام نہیں ہوگا، اندر کوئی شراب نہیں پی سکتا، کوئی جوا نہیں کھیل سکتا، کوئی سودکاری کی بات نہیں کر سکتا، یہ سارے کام اسے کر دیں مسجد کے اندر۔ تو مولوی صاحب منع کر دینے، نہیں کرن دیں دے، تسی بھی نہیں کرن دیں دے، بس ہمارا قصور اس سے آگے شروع ہوتا ہے، ادھر تک تو ایسی تو آنے والے ہی چاہاں۔ لیکن وہی مولوی صاحب جب وہی قرآن اٹھا کے نکلتے ہیں نا مسجد سے باہر، اور مولوی صاحب جب کہتے ہیں نہیں اب گلی میں بھی آئے گا تو محمد عربی کا دین آئے گا، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تجارت سود نہیں چلے گا، ملاوٹ نہیں چلے گی، تجارت بھی ہوگی حضور کے دین کے مطابق، تو اسی فرق کہنا مولوی تو سیاسی ہو گیا۔ اور مولوی کہے گا خبردار سود ختم، اب اگر تجارت اور معیشت چلے گی وہ بھی فرمان مصطفیٰ کے مطابق۔ وہی مولوی صاحب اب جب تھانے جائیں گے خبردار اب انگریزوں کا قانون تعزیرات نہیں چلے گی، اب اگر چلے گا تو رسول اللہ کا قانون قرآن کا نفاذ چلے گا۔ تو تسی کہو گے مولوی تے اپنے تے بھی پرچہ کٹا ہوا ہے، سانوں کے اندر کراؤ گے، بے شک مولوی کون سا ہے، یہ تو مولوی سیاسی ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ تسی سانوں سیاسی کہو یا مفاداتی کہو، نظام مصطفیٰ کے نفاذ سے ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ کے رسول کی طرف سے لگی ہے۔ اور بات آخری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہنے سے جناب لبیک کے حکم او جی تھوڑی آ بھی جاندی تھے مولویوں نے کی کرنا سی، ہم نے کہا کم سے کم اتنا ضرور کرنا تھا۔ امیر المجاہدین نے اس دن فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس دن ڈینمارک اور فرانس کے اندر حضور کے خاکے شائع ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جو ہوندے نا لبیک دی حکومت، اسی پہلے دن ہی سارے مسائل ہم نے ان کو مار دیں۔ کیا بات، بے شک بے شک۔ تو دن تو وہی بنا، چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، فیڈر اور بچے نے پکڑے، ایک آدمی فیڈر ہے دوسرا آدمی پتھر ہے، وہ پتھر ٹینک والوں میں کیا کر دے گا؟ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، ٹھیک ہے جی، چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، وہ پتھر لے کے ان کو ماری، وہاں تک تو پہنچتی نہیں ہے، لیکن ہماری منہ کے اوپر جو ہے نا تھپڑ لگانے کے لیے وہ بات کافی ہے، ہماری غیرت جگانے کے لیے وہ بات کافی ہے۔ بتائیں جی بوڑھی ہماری مائیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ یہودیوں کو جو ان کے ٹینکوں کو وہ پتھر مارے، تو ہمارے سارے بم ماشاءاللہ اندر بالکل چمک چمکا کے سے رکھنے میں سنبھال کرتے۔ میں حقیقت کہہ رہا آج اگر یہ بم، میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا، آج اگر امت مسلمہ کے یہ بم یہ ہتھیار یہودیوں کے اوپر نہیں چلتے، حضور کی عزت کے لیے استعمال نہیں ہوتے، قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نہیں چلتے، کل قرار اگر کوئی بھی اسلام میں ملک یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم اس ملک کے لیے، اس زمین کی حفاظت کے لیے
اسی بم بچا کر کے اسی چلا دیں گے خدا دی قسم ایک بم نے بھی کوئی نہیں چلنا اس نے بے شک چھوٹے ہونے تو پٹاخے بجاتے جو نا کوئی نہیں بجائے گے نا پٹاخے ایک دو تو بجائی ہوں گے نا اکثر پتہ سی وہ بجانے سے کوئی چھوس ہو جاندے سن ساڑھے چھوس ہو جانے نا سارے میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا اقبال کہتا ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن کا تو حفاظت تب بھی ہے نا جب دین کی بات ہوگی ٹھیک ہے تو صرف اور صرف اگر لبیک کی حکومت ہوتی ہے ابھی کل پورے ملک پاکستان میں بتائیں جی یہ جتنی باقی پارٹیوں والے ہیں کسی ایک بندے نے بھی یہودیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے نہیں سارے ہلے بھی اپنی ان کی انہوں کا سارا کچھ جو ہے بس کرسی مل جائے اس کے بعد اس سے پہلے اگر یہودی نو پیو مننا پے اسی وہ بھی مننے واسطے تیار ہیں کرسی جو چاہیے نصرانی کو باپ ماننا ہے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے قبلہ اول بیت المقدس کا سودا ہو رہا وہ بھی کر دیں گے اسلام کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ بھی بیچ دیں گے گستاخوں کو رہا کر دیں گے آسے ملعونہ گستاخ رسول اور جاندی ہے وہ بھی جاندی رہے لیکن ہمیں صرف اور صرف کرسی چاہیے بتاؤ جی کسی ایک بندے کا بھی فلسطین کے لیے اعلان نہیں ہوا یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے کل بھی پورے ملک پاکستان میں ریلیاں نکالی اور حکومت سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے ایسی بھی تقریریں ہو رہی ہیں کہ حکومت فی الفور سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کرے بے شک کرنا چاہیے نا جی سرکاری بے شک خالی نہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے میرے محترم کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ جیسے نکلتے ہیں اعلان ہوتا ہے اور جیسے رستہ بنتا ہے فلسطین جانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ تاریخ لبیک پاکستان کی طرف سے 15 لاکھ مجاہدین اسلام کو فلسطین بھیجنے کا اعلان ہوا ہے انشاءاللہ الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد اجی حکومت اور پھر جناب ساڑھے اب تک کریک ڈاؤن تو پھر لسٹاں باری ہے سارا کچھ دسی انہوں نے کیا ہے کہ فی الحال ٹھیک ہے آپ لسٹیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کو لسٹیں بنانے کا اتنا شوق ہے تو آپ لسٹیں بنائیں ہم آپ کو لسٹ اپنی دے رہے ہیں ہمارے تو امیر صاحب نے اعلان کیا نا 15 لاکھ نوجوانوں کی لسٹیں ہم بنا کے دیں گے تانوں گن کے دیں گے گنتی پوری کریں گے ایک بھی اندر نچن ٹپن والا مومنٹ ہے چوٹا کیا بات نوجوان ساڑھا چلے گا فلسطین تانوں پتہ لگے گا اے کسی صحیح غلط بند جون سے ہے غلام ہے صحیح پتہ لگے گا جناب ہے کیسا حضور کا غلام ہے شیر دل جوان ہے میں کیسے دونوں جڑے دیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بے کے کہے گی واہ جی مجاہدین اسلام جو سے یہاں سے جا رہے ہیں تو باقی ہم نے دوسرا کہا ہے کہ آپ اپنی بھی تو ذرا لسٹیں بنائیں نا حکومت والے بنانی چاہیے جانا سے تیار ہے ساڑھا اعلان ہو گیا جو جتنا بڑا افسر ہے لسٹ میں اس کا نام اتنا اوپر ہونا چاہیے بے شک ہونا چاہیے جتنی زیادہ گڈیاں نے پروٹوکول نے جتنی زیادہ فیتیاں لگیاں نے آئی جی کا نام سب سے اوپر ایڈیشنل آئی جی کا پھر ڈی آئی جی کا جتنے ڈی پی او ڈی سی او سانو گڈیاں دستے ہیں ایس کارڈاں تے پھردے نے ٹنڈیاں ہواویں اسی سارے نے انشاءاللہ نال لے کے جاواں گے انشاءاللہ سارا کے نام ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ایک اور لسٹ بھی بننی چاہیے جو جتنے بڑے پیر صاحب ہیں ان کا بھی نام اتنا کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات جتنے زیادہ مرید ہیں ان کا نام اتنا اوپر ہونا چاہیے بے شک نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ساری بات ہے ان کا پھر زیادہ ان کے کندھوں پہ تو زیادہ ذمہ داری ہے ٹھیک ہے ان کے اتنے مرید جس کے جتنا بڑا پیر ہے اور جتنے بڑے ان کے جتنے زیادہ تعداد ہے مریدین کی ان کا بھی نام اتنا اوپر ہونا چاہیے بے شک ہونا چاہیے نا جی مولوی ایک بھی نہیں چھڑنا مولویوں نے سارے نہ جانا انشاءاللہ سارے مولوی بھی جان جائے پوری زندگی حضور کے نام کھا کھا کے اور نکلو نا قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت واسطے جانا چاہیے نا جی سارے جانا چاہیے صاحبزادہ والا شان کو بھی نہیں پیچھے رہنا چاہیے بے شک بے شک بچے نے نا لوگوں کے جناب پیسے لے کے لفافے لے کے کھا کے بہ کے میں کہ ان ساروں کو جانا چاہیے تو اس چیز پر انشاءاللہ اگر ویسے آپ کہتے ہیں جی مولویوں نے کیا کرنا سی اگر ہوندی نا لبیک دی حکومت اور رسول کا دین تخت پر ہوتا تو ابھی تک ہم سب نے خدا کی قسم فلسطین کے اندر داخل ہوتا بے شک اس وقت تک قبلہ اول بیت المقدس جو سے اس میں بھی فتح ہو جانا چاہتے ہو کہ حضور کا دین پھر سر بلند ہو تاریخ لبیک کا ساتھ دیں حضور کے دین کے لیے چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو حضور کے دین کا پہرے دار بنائے لبیک